آج آپ حروف مقطعات کے بارے میں پڑھیں گے. آئیے اس کی ابتدا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلبہ، قرآن پاک کی 29 سورتوں کے شروع میں بعض مفرد حروف لکھے ہوئے ہیں جنہیں حروف مقطعات کہتے ہیں. اور ان کو مقطعات اس لیے کہتے ہیں کہ یہ قطع کر کے لکھے گئے، علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اور مقطع چادر کے ٹکڑے کو بھی کہتے ہیں، یعنی اس میں مختصر اللہ تعالی کی طرف سے بیان ہے جو سورت کا پورا خلاصہ ہوتا ہے. یہاں 28 حروف میں سے جو حروف مقطعات کے طور پر استعمال ہوئے ہیں وہ آدھے ہیں 14 ہیں. الف، ہا، را، سین، صاد، طا، عین، قاف، کاف، لام، میم، نون، ہا، یا. یہ 14 حروف مقطعات ہیں. اس کے علاوہ باقی جو ہیں وہ غیر مقطعات ہیں. اب دیکھیے اس کی مثالیں جو 29 سورتوں کے شروع میں جو الفاظ آتے ہیں اس طریقے سے بنے ہوئے اور یہ علیحدہ علیحدہ کر کے پڑھے جاتے ہیں. اب اس کے پڑھنے کی جو صورت ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ جب آپ قرآن پاک کی تلاوت کریں تو غلطی نہ کریں. اب بعض کے اوپر مد ہے بڑا، بعض کے اوپر صرف کھڑا زبر آئے گا، لہذا جہاں بڑا مد آتا ہے اس کو آپ 3 الف کے برابر یعنی 6 حرکات کے برابر اس کو کھینچیں گے. الف لام میم. الف لام میم. شاباش. اس آپ کی سہولت کے لیے یہ نیچے لکھ بھی دیا ہے کہ اس کو آپ نے جب پڑھنا ہے تو اس کا تلفظ یوں بنے گا الف لام میم، یعنی لا کو جب کھینچیں گے مد کریں گے 6 حرکات، پھر میم مشدد ہے اس پر غنہ کریں گے، پھر میم جب پڑھیں گے اس پر بھی مد کریں گے 6 حرکات اس کو کھینچیں گے. الف لام میم صاد. الف لام میم صاد. شاباش. آپ نے الف کو الف ہی پڑھا، لام کو 6 حرکات کھینچا اور اس کے بعد میم مشدد ہے اس پر غنہ کیا، پھر میم کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا، پھر صاد کو آپ نے 6 حرکات طویل کیا. یہ اس کا تلفظ بنے گا جو نیچے لکھا ہے. الف لام را. الف لام را. الف کو الف پڑھا، لام کو آپ نے 6 حرکات کھینچا اور میم ساکن پر اظہار کیا اور را کو پر کر کے پڑھا اس لیے کہ کھڑا زبر الف ہے آگے. الف لام را. الف لام را. شاباش. الف لام میم را. الف لام میم را. شاباش. الف پڑھا، پھر لام کو کھینچا، میم پر غنہ کیا آپ نے، پھر میم کو کھینچا اور را کو پر کر کے پڑھا. کاف ہا یا عین صاد. کاف ہا یا عین صاد. شاباش. کاف کب پر مد ہے 6 حرکات کھینچا آپ نے، ہا یا پر کھڑے زبر ہیں الف کے برابر کھینچیں گے، عین کو بھی مد کریں گے اور ساتھ ساتھ نون پر اخفا ہوگا، اخفا کر کے صاد پر آپ مد کریں گے اور آخر میں دال پر قلقلہ بھی کریں گے. طه طه یعنی اس طریقے سے تلفظ بنے گا الف کے ساتھ.
طاسیم میم. شاباش. تو الف کے برابر کھینچا، سین کو آپ نے مد کیا اور میم کے ساتھ ملاتے ہوئے میم مشدد پڑا، غنہ کیا اور پھر میم پر آپ نے مد کیا. طاسین. شاباش. تو کو تو پڑا، الف کے برابر کھینچا اور سین پر مد کیا. یاسین. صاد. اب صاد جو ہے یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، موٹا پڑے جانے والا، لہذا الف بھی موٹا پڑا جائے گا. مد کر کے دال پر قلقلہ کر کے یہاں اس کو آپ وقف کریں گے. حامیم. شاباش. عین سین قاف. شاباش. تینوں مد کے ساتھ پڑھے، لیکن یہاں اس نون پر بھی اور اس نون پر اخفا بھی ساتھ ساتھ آپ نے کیا. قاف. نون. عزیز طلبہ، آپ کی آسانی کے لیے ان حروف مقطعات جو مفردات ہیں ان کے نیچے ان کے تلفظ لکھ دیے ہیں تاکہ جب آپ ان کو پڑھیں تو آپ خود بخود صحیح پڑھ سکیں کہاں مد کرنا ہے، کہاں غنہ کرنا ہے، اور جہاں قلقلہ آتا ہے وہاں قلقلہ بھی کریں گے، یہاں را پر آتا ہے وہاں را بھی پر کریں گے. تو اس تلفظ کے ساتھ ساتھ اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ اس میں آپ غلطی نہیں کریں گے. یہ تھا سبق حروف مقطعات کا. اللہ تعالی ہمیں اسے یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے.